ہمارے معزز گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، وہ شب قدر کی رات تھی جس میں تمام قرآن مجید نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے پھر توڑا کر کے آسمان دنیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ اور لوگوں کے لیے رائے حق کھلی نشانیاں ہے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرمانے والے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے نجات چاہتا ہے کہ اس سے نجات عطا کرو، اور کون ہے جو مجھ سے طلب کرتا ہے کہ میں اس کا طالب بن جاؤں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی چاہتا ہے کہ میں اس کو رمضان المبارک کے صدقے سے معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ روزہ داروں کی نیکیاں لکھے اور ان کے گناہوں کو نہ لکھو، اور اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہ رمضان مبارک کی عزت و حرمت کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل کیا گیا، اور مصحف شریف میں چھٹی تاریخ کو تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کے نزول کے ساتھ 100 برس کے بعد ہوا، اور اسی ماہ مقدس کی 12ویں تاریخ کو تورات کے نزول کے 500 برس کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نزول زبور کے 11 برس کے بعد رمضان شریف کی 18ویں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور نزول انجیل کے 260 سال برس کے بعد رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میرے امت کو رمضان شریف کی فضیلت کا علم ہوتا تو وہ آرزو کرتی کہ سارا سال رمضان شریف ہو، کیونکہ اس میں تمام نیکیاں جمع ہوتی ہے، عبادت مقبول ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور گناہ بخشے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے مشتاق ہوتے ہیں۔ امام حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی رحم اللہ محو خواب ہوئے، اور یہ رمضان شریف کی پہلی رات تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جنتی نہر کی کنارے پر بیٹھا ہوا پایا جو موتی اور یاقوت سے بنی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے جنت کے حوروں کو دیکھا، ان کے چہرے سورج کی طرح چمکدار تھے، بس میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے بھی یہی کلمہ دہرایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ان لوگوں کے لیے ہیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور روزہ رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس کا نام مشیرہ ہے، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس سے ایسی آواز سنی جاتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے بہتر کوئی آواز سنی نہیں۔ جب حوروں کی نظر اس پر پڑتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اپنے بندوں میں سے ہمارا شوہر بنا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندوں میں سے رمضان شریف کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے حوروں میں سے ایک بیوی عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ کریم نے اپنے کلام قدیم میں فرمایا، ایسے حورے جو پردوں میں بند ہے اور ان میں سے ایک رنگ کے ہر حور پر 70 حلے ہوگے، اور ایک عورت کے لیے سرخ موتیوں سے بنا ہوا تخت ہوگا، اور ہر تخت پر 70 فرش ہوگے، اور 70 دسترخوان ہوگے جو مختلف اقسام کی کھانوں سے سجے ہوگے۔ یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہے جس نے روزے رکھے، سوائے ان نیکی کی جو روزہ داروں نے
رمضان شریف میں کی۔ بس ہر مومن کو رمضان شریف کی عزت و احترام کرنا چاہیے اور ممنوعات شرعیہ سے بچنا چاہیے۔ نماز، ذکر، تسبیح، عبادت اور تلاوت اور قرآن مجید میں مشغول رہنا چاہیے۔